السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں محمد یوسف بنیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں پشتو کے صوفی شاعر خان عبد الغنی خان کی اس نظم پر بات کروں گا جو نظم انہوں نے بہار کے عنوان سے لکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں غنیان کیا کہتے ہیں بہار کے بارے میں۔ بیاس پرلے راغے بیائی پیغام راوڑو درنگونو گلونو اورنا۔ غنی خان کہتے ہیں کہ پھر بہار آئی اور بہار ایک اور پیغام لے کر آئی۔ کون سا پیغام؟ پھولوں کا، رنگوں کا، خوبصورتی کا اور روشنی کا پیغام لے کر آئی۔ شو ساقی مسکے ڈک جام راوڑو دمستے او زوانے و خندہ۔ یہ ساقی خوش ہوا اور اس نے ہمیں بھرپور یعنی بھرا ہوا پیالہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ وہ پیالہ کس چیز کا ہے؟ مستی، جوانی اور مسکراہٹوں کا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ غنی خان بہار کے موسم میں جب پھولوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو کیا دلیل لیتے ہیں؟ چونکہ ہمارے علماء حضرات انہوں نے اللہ کو ایک قہار، جبار اور عذاب دینے والے کی حیثیت سے پیش کیا۔ غنی خان اس کی تردید کرتے ہیں اور غنی خان کس سے یعنی دلیل لیتے ہیں؟ کائنات سے، مخلوق سے، کہ مخلوقوں میں جو رنگ آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خوبصورتی دی ہے مخلوق کو، یعنی پھولوں کو، پودوں کو، درختوں کو، ابشاروں کو، یہ جو خوبصورتی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ خوبصورت ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم و کریم ہیں، کیونکہ جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا یہ اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر انسان نہ ہوتا اللہ کسی ایک چیز کو بھی پیدا نہیں فرماتے۔ تو ساری چیزیں یہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور چیزوں میں اللہ نے دیکھے ذائقے بھی رکھے ہیں، خوشبو بھی رکھی، اور اس میں اللہ نے رنگ بھی رکھا ہے۔ رنگ کس لیے؟ کہ آنکھیں خوش ہوں، میرے بندوں کی آنکھیں خوش ہوں۔ ذائقہ کہ میرے بندی کی زبان خوش رہے، اور اس میں لذت کہ منہ خوش رہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے جو مخلوق میں رکھی، جتنی خوبصورتی رکھی ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ پودوں میں پھول لے کر آئے، درختوں میں سبزہ اور ہریالی، تو اس کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قہار کی صفت بہت کم ہے، اللہ کی عذاب دینے والی صفت بہت کم ہے۔ کس کے بدلے میں، کس کے مقابلے میں؟ محبت، رحم اور مہربانی کے مقابلے میں۔ یو سبا راغے یوش پلاڑا دتیرو یریدو او ارمان۔ ایک صبح آئی، چونکہ بہار سے پہلے خزاں کا موسم ہوتا ہے، وہ ہر طرح ایک اندھیرا سا۔ تو غنی خان کہتے ہیں کہ ایک صبح آ گئی اور ایک رات رخصت ہو گئی۔ کون سی رات؟ ایک ڈراؤنی رات اور ایک اندھیری رات، اور وہ رات جس کے ختم ہونے کے لیے لوگ دعائیں مانگتے تھے اور حسرتیں رکھتے تھے کہ یا اللہ یہ رات بھی چلی جائے گی، تو وہ رات رخصت ہو گئی۔ یو زڑے گل میں ماخام ولیدو سلامون کول دجانان۔ ایک پیلے پھول کو میں نے دیکھا شام کے وقت، تو وہ مجھے میرے رب کا سلام پہنچانے آیا۔ مجھے کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے۔ یعنی جتنی پھول ہیں، جتنی خوبصورتی ہیں چیزوں میں، تو یہ سلام پہنچا رہے ہیں اللہ کا اپنے بندوں کی طرف۔ اور سلام کا فلسفہ یہی ہے کہ جو بندہ کسی کے گھر جاتا ہے اور سلام کرتا ہے، جو کسی محفل میں چلا جاتا ہے اور سلام کرتا ہے،
تو محفل والے اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ جو بندہ آ رہا ہے یہ بندہ اچھا آدمی ہے اور یہ ہمیں نقصان دینے نہیں آیا، یہ ہمیں نقصان نہیں دے گا بلکہ فائدہ دے گا. اس لیے محفل والے بھی جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ ہم بھی چور ڈاکو اور قاتل نہیں ہیں، ہم سے بھی تیری جان اور تیرا مال اور تیری عزت محفوظ ہیں. سلام کرنے کا اور جواب کا یہی مقصد ہے کہ بندہ چونکہ پہلے کبھی جان پہچان نہیں ہے تو یہ سلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخاطب سمجھ جائے کہ بندہ اچھا ہے اور یہ برا آدمی نہیں ہے، یہ کوئی ڈاکو چور اور قاتل نہیں ہے. تو غنی خان کہتے ہیں کہ پول نے مجھے یہ کہا کہ تیرا رب تجھے سلام، یعنی غنی خان نے اپنے کلام میں جانان کا خطاب دیا ہے اللہ کو. تو سلامون قول د جانان، یعنی وہ پول نے مجھے سلام پہنچائے کہ تیرے جانان نے، تیرے رب نے تجھ پر سلام کہا ہے. مقصد یہ ہے کہ تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اے غنی خان، اے میرے بندے، یہ صرف غنی خان کے لیے نہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے کہ اے میرے انسان، اے میرے بندے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، اور اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو پھولوں کے بجائے کانٹے ہی کانٹے ہوتے، روشنی کے بجائے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، کیونکہ خالق تو اللہ ہے. اور خوشبو کی بجائے بدبو ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ نے کیا انتظام کیا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ انسان سے بلائی کرنا چاہتا ہے. دا دماغ زما چری نہ منی چہ د گل خالق ہم سقر کر جوڑ. غنی خان کہتے ہیں کہ میرا ذہن کبھی نہیں مانتا، اس بات کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جس رب نے پول کو بنایا، یعنی پول کا خالق بھی وہ سقر کو یعنی جہنم کو بنا سکتا ہے. یعنی جس نے پول بنائے وہ جہنم نہیں بنا سکتے. مقصد یہ ہے کہ اب جہنم کا وجود تو ہے، غنی خان انکار نہیں کرتے، لیکن مقصد یہ ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں. تو غنی خان اس کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے پول بنایا تو پول اس بات کی دلیل ہے کہ رب یہ عذاب دینے والے نہیں ہیں، رب قہار نہیں ہے، غصہ والے نہیں ہیں، یہ محبت والے ہیں. سم خگیب پہ زما کڑی کی لگی چاچے مال نرگس اور دلبر کو جوڑ. کس طرح؟ یعنی جہنم میں جو جائے گا، جو گرے گا اور جلے گا، ضرور اس کی چیخیں نکلیں گی. کتنی چیخیں ہوں گی؟ تو غنی خان کہتے ہیں کہ کس طرح میری چیخیں اس پر اچھی لگیں گی جس نے مجھے خوش کرنے کے لیے گلاب کا پھول، نرگس کا پھول بنایا، اور جس نے میرے لیے دلبر اور لیلا کا انتظام بھی کیا. دا شنکے چمن دا گل نصر دا مزمز شانے مستانہ ماخام دا ثبوت دا ساقی دا مینی دے دا دسروز شراب و برپورا جام. یہ ہرے چمن اور یہ سرخ پھول، یہ مستانہ شام ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ میرے رب مجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ساقی مجھ سے محبت کرتے ہیں. ساقی کون ہے؟ اللہ. دا دسرو شراب و برپورا جام، جس نے مجھے سرخ شراب کا بھرا ہوا پیالہ دیا. تو جو ساقی بھرا ہوا پیالہ پیش کرتا ہے کسی کے سامنے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ساقی اس سے خوش ہے، پیار کرتا ہے. اگر پیار نہیں کرتا تو شراب بھی نہیں پلاتا اور اس کی خدمت بھی نہیں کرتا اور التفات بھی نہیں کرتا. تو یہ جو ہے یہ سارے التفات ہیں اللہ کی طرف سے کہ چیزوں میں رنگ بھی رکھے اور چیزوں میں خوشبو بھی رکھی، چیزوں میں لذت بھی رکھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الفت کرتے ہیں اپنے بندوں سے. دساقی چستر کی خماری دی دا خمار ما تجربہ کرے دے، دا جانان چشنڈی دلداری دی دا سنگاری ما تجربہ کرے دے. کہتے ہیں کہ یہ ساقی یعنی اللہ
کی جو آنکھیں یعنی ساقی کی جو آنکھیں مست ہیں، خمار ہیں، تو یہ خمار میرے لیے ہے، کیونکہ اس نے جو پیار یعنی عشق کی شراب پی ہے اور جس سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور مست ہو رہی ہیں، تو یہ مجھے مست کرتے ہیں، مجھے مست کرنا چاہتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پوری کائنات کو حسین بنایا اور اس پر خوبصورتی کی چادر بچھائی، تو یہ مجھے کھینچنے کے لیے کہ میں اس کی تلاش میں لگوں اور میں اس کی معرفت میں لگوں، میں اس کے حصول میں لگوں. اور د جانان چی شنڈ دلداری دی دا سنگاری ماتا جوڑ کڑے دے. اور یہ جو جانان کے ہونٹ دلدار ہیں یعنی دلکش ہیں، تو جیسے ایک جو بھی معشوق ہوتی ہے وہ جب سنگار کرتی ہیں، وہ اس لیے سنگار کرتی ہیں کہ میرا عاشق مجھ سے مزید عشق کرنے لگ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہار کے موسم میں یہ جو رنگوں کا انتظام کرتے ہیں، ہر چیز کو خوبصورت کر دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا بندہ، جو میرے بندے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو مجھ سے محبت کرے. یعنی اللہ تو محبت کرتے ہیں. اب یہ بہار کا موسم اس لیے آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سال میں ایک بار لے کر آتے ہیں تاکہ یہ بندے جو ہیں وہ بھی اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں. عاشق معشوق سے محبت چاہتا ہے. داسپوگمئی اوستوری او مسماخہ مشغولہ زما د غمون دا. دیکھیے رات کے وقت میں چاند اور ستارے اور تاریک سی حسین سی شام، یہ اس لیے ہیں تاکہ رات کو، جب رات ہوتی ہے نا، اگر رات کے وقت میں سوچتا ہوں کہ اگر رات کے وقت چاند نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، تو اوپر دیکھ کے ڈر محسوس ہوتا. اللہ نے اس لیے چاند ستاروں کا انتظام کیا رات کے وقت کہ میرا بندہ جب سوئے گا، جب لیٹے گا، تو وہ ڈرے نہیں. وہ دیکھے تو اوپر چراغاں ہیں. یہ چراغاں اللہ نے آسمانوں میں اپنے بندوں کے واسطے. کتنی اچھی بات ہے. ہم اس سے بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارے اللہ نے، دیکھو ہمارے دیکھنے کے لیے کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں اس طرح لیٹتے ہیں تو ضرور اوپر کی طرف نگاہ جائے گی. اب اوپر اللہ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا، روشنی کا، چراغاں کا انتظام ہی نہیں ہے، تو رات کو پھر لوگ ڈریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو ڈرنے سے اور ڈر اور خوف سے بچانے کے لیے رات کو چراغاں کا انتظام بھی کیا اوپر آسمانوں میں. یعنی اللہ مشغولہ زما د غمون دا، یہ مجھے مشغول، یعنی جب میرے دل میں غم آتے ہیں، میں ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، تو یہ مجھے مشغول کرنے کے لیے کہ چلے بھائی شام سے لے کر صبح تک اگر تم دیکھتے رہو گے تو مشغول ہوتے رہو گے اور کوئی غم نہیں آئے گا تیرے دل میں. دا پما مین دے مالک زما زکا ڈکا دنیا دا گلون دا. غنی خان نے دیکھیں کہہ دیا کہ یہ میرا مالک، میرے جو مالک ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے اس نے دنیا کو پھولوں سے بھر دیا. سپرلے سے دے جانان مسچوے دے ہر اسا اوزلے کے خپل نور خورے. بہار کیا ہے؟ بہار کا موسم ہے کیا؟ یہ تو اللہ کی محبت کی مستی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بندوں سے ایسی یعنی جذبے میں آئی ہے اور ایسی جوش میں آئی ہے. ایک جوش کہ کیا کہ ہر طرف اللہ نے ہر چیز میں اپنا نور اور اپنی روشنی ڈالی اور ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی. یعنی بہار کیا ہے؟ بہار یہ ہے کہ یہ تو میرے اللہ جو ہے اس کی محبت بندوں سے جوش میں آئی ہے اور اس لیے اللہ نے ہر چیز کو زندگی دی. یعنی بہار سے پہلے دیکھتے ہیں نا تو ہر چیز مری ہوئی نظر آتی ہے. جس طرف آپ آنکھیں اٹھاتے ہیں ہر چیز مری ہوئی نظر آتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہار لے کر آتے ہیں، اس لیے ہر چیز کو زندگی یعنی روح دیتے ہیں اور اسی ہر چیز میں اپنا نور ڈالتے ہیں.
په ګلونو کې خپله رڼا خورئ، په نسیم کې رنگونه د تور خورئ. پھولوں میں اپنا نور اللہ نے پھیلا دیا ہے. پھول کیوں خوبصورت ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا نور ہے. اور یہ نسیم کی جو ہوا ہے نا، باد نسیم جسے کہا جاتا ہے، اس میں وہ پیغام ہے کہ یہ ہر صبح پیغام لے کر آتی ہے یہ ہوا، یہ باد نسیم، کہ تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام طور میں اپنے رب سے ملے، تو یہ باد نسیم ہمیں کیا پیغام لے کر دیتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ سے، ہر ایک بندے نے اللہ سے ملنا ہے. چې ترسو یوه نظاره د رنګ د غورځنګ د مستۍ په انسان کې وي، تر هغې به دا زه ونه منم چې ورونه به په هغې جهان کې وي. اب دیکھیں، اب تک غنی خان نے اس نظم میں اللہ کی محبت کو چیزوں کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی کہ دیکھو اللہ کس طرح آپ سے محبت کرتے ہیں. ایک آیات جسے آیت کہتے ہیں، قرآنی آیتیں، تو قرآنی آیتیں نازل ہوتی ہیں اپنے نبیوں کے اوپر، اور ایک آیتیں ہیں کائنات کی آیتیں. ہم دونوں سے اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں اور اللہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پا سکتے ہیں. تو اب تک غنی خان نے ان آیات کا تذکرہ کیا. آیت اس لیے آیات ایک نشانی ہوتی ہے. تو یہ بہار کا موسم، یہ پھول، یہ رنگ، یہ خوشبوئیں، یہ کیا ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی محبت کی، کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. اب اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں انسان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت اور ایسی صفت ڈالی ہے کہ یہ محبت کے بدلے میں محبت دے سکتا ہے. انسان کے علاوہ کوئی اور ایسی مخلوق نہیں ہے، جیسے جانور ہیں، جیسے پودے ہیں، جیسے پتھر ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ محبت کے بدلے میں اپنے رب کو محبت دے. کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اپنی محبت کو آسمانوں پر، پہاڑوں پر اور زمین پر پیش کیا، ان کے سامنے رکھی اپنی محبت کہ بھائی پیار کر سکو گے مجھ سے؟ سب نے انکار کیا. معذرت کی، انکار نہیں، معذرت کی کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام نہیں. جب انسان کے سامنے محبت رکھی کہ بھائی تم کر سکتے ہو مجھ سے محبت، انسان نے کہا جی جی جی، ہم محبت کا بدلہ وفا سے دے سکتے ہیں. اللہ وفا چاہتے ہیں. ہر عاشق اپنے معشوق سے وفا چاہتے ہیں. اللہ عاشق ہیں اور بندہ معشوق ہیں. تو غنی خان کہتے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر یہ صلاحیت رہے گی وفا کی، یعنی مستی کی، انسان کے اندر وفا کی، اس وقت تک میں کبھی نہیں مانوں گا کہ اس بندے کے لیے اس جہان میں آگ اللہ نے لگائی ہوگی، یعنی جہنم میں آگ ہوگی اور یہ بندہ وہاں جلے گا. یعنی جس نے بھی اللہ کی محبت میں اللہ کو محبت دی، اللہ سے وفا کی، تو یہ بندہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کو جو مطلوب ہے اپنے بندے سے وہ محبت. عاشق اپنے معشوق سے کیا چاہتا ہے؟ صرف محبت اور وفا. زو جوڑ کڑے نیم سزا لیار زے جوڑ کڑے یارانے لیم. غنی خان کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے سزا کے واسطے نہیں بنایا کہ وہ خواہ مجھے سزا دیتے رہیں گے. مجھے تو اللہ نے محبت کرنے کے واسطے بنایا، دوستی یاری کے واسطے. کیونکہ اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اللہ کا یعنی کوئی جوڑا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اب جب جوڑا نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی ہمزاد نہیں ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ نے اپنی یعنی محبت کی لیے، چونکہ اللہ میں محبت ہے، محبت کے خالق ہیں، تو اللہ نے اپنی محبت کے واسطے ایک مخلوق کا انتخاب کیا، اور وہ کون ہے؟ انسان. تو غنی خان کہتے ہیں چونکہ آسمان اور پہاڑ اور زمین نے انکار کیا، معذرت کی، تو اللہ نے انتخاب انسان کا کیا.
تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے جہنم کے لیے نہیں بنایا، مجھے سزا کے واسطے نہیں بنایا، مجھے تو یاری، دوستی اور محبت کے اور عشق کے واسطے بنایا کہ میں تو اس سے محبت کروں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ مانا مینا خندہ و مستی غاڑی کہ جماعت کے بت خانہ کے کہتے ہیں کہ مجھ سے تو اللہ محبت یعنی پیار کرتے ہیں، پیار چاہتے ہیں اللہ، مستی یعنی مستی چاہتے ہیں، اور مسکراہٹیں چاہتے ہیں۔ ہر عاشق یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی میرا معشوق مجھے دیکھے تو مسکرائے، اس کے دل پہ کوئی غم نہ ہو، وہ خوش رہیں اور مجھ سے وفا کریں۔ تو غنی خان کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنے بندے سے کیا چاہتے ہیں؟ محبت چاہتے ہیں۔ اللہ محبت دیتے ہیں اور چاہتے ہی بھی محبت ہیں، بھلے میں مسجد میں ہوں یا بت خانے میں ہوں۔ یعنی جس نے بھی اللہ سے محبت کی، جس نے بھی اللہ سے محبت کی اور حقیقی محبت کی اور غیر اللہ سے محبت نہیں کی، تو یہ بندہ یہ پکا ایمان والا ہے، پکا مومن ہے۔ یہ بھلے محبت سے پہلے یہ کافر ہو یا مسلمان ہو، لیکن یہ جنت میں جائے گا۔ بیاس پر لے راغے بیا پیغام راوڑو درنگونو گلونو رنا، بیا ساقی راغے ڈکی جام راوڑو دمستے و زونے خندہ۔ پھر غنی خان کہتے ہیں کہ یہ بہار جو آئی ہے، یہ پھر بہار آئی اور یہ ایک پیغام لے کر آئی میرے لیے، پھولوں کا، رنگوں کا اور روشنی کا۔ اور یہ پھر ساقی مسکرایا اور میرے سامنے بھرا ہوا پیالہ پیش کیا، مستی، جوانی اور مسکراہٹوں کا۔ اور اب غنی خان کہتے ہیں بیا اس روگو تو کہ ونی وہ لے ونی تجام د غمونو ڈک، د ژوندونو ڈک، د فراق نہ ڈک، د وصال د رنگونو خوبونو ڈک۔ پھر ساقی نے میرے سامنے یعنی اپنے بندوں کے سامنے اپنے ہاتھوں پر یعنی باریک اور نازک انگلیوں پہ ایک پیالہ رکھا اپنے معشوق کے سامنے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں غم بھی ہیں، غم اس بات کا کہ یا اللہ میں کب آپ سے ملوں گا، کب میری ملاقات ہوگی آپ سے۔ اور اس پیالے میں زندگی ہے اور اس میں فراق، چونکہ ہم ابھی اللہ سے پردے میں ہیں اور اللہ کو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو فراق بھی اس میں ہے۔ اور مرنے کے بعد چونکہ موت آئے گی تو مرنے کے بعد یہ پردے ختم ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے، تو پھر وہاں وصال ہوگی اور وہاں پر پھر پھول ہوں گے اور رنگ ہوں گے، صرف ان بندوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب سے اور اپنے اللہ کو چاہا ہوگا دل سے اور محبت کے بدلے میں محبت دی ہو۔ میرے بھائیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، کوئی کمی بیشی ہو تو مجھے اپنے رائے سے نواز سکتے ہیں۔